زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اموال زکوٰۃ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی کافر ہے تو وہ چاہے اربوں پتی ہی کیوں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بالغ ہونا، اگر کوئی شخص نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے پاس بھی چاہے کروڑوں روپیہ ہی کیوں نہیں، چونکہ وہ نابالغ ہے، وہ مکلف نہیں، اس وجہ سے نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اگر کوئی شخص پاگل ہو چکا ہے، جتنا بھی مال ہے اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آزاد ہونا، چونکہ پہلے دور میں غلام لوڈی والا بھی سلسلہ تھا، اب چونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے، بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ غلام اور لوڈی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا، اس کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ جو شک بیان کی گئی مالک نصاب ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر اس کے پاس کرنسی ہو۔ چوتھی چیز ہے اتنی ہی مالیت کا اس کے پاس مال تجارت ہو۔ اب ان چاروں چیزوں کی میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سونے کے چاہے اس کے پاس برتن ہیں، چاہے سونے کی ڈلی ہے، چاہے وہ سونا استعمال کر رہا ہے، استعمال کر رہی ہے، چاہے استعمال نہیں کر رہا، چاہے استعمال نہیں کر رہی، وہ ویسے ہی سونا پڑا ہوا ہے، چاہے اس کے اندر ملاوٹ ہے، چاہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں، بہر صورت سونا جو ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح چاندی، بالکل اس کی بھی یہی کیفیت ہے، چاہے چاندی کے آپ کے پاس برتن ہیں، چاہے اس کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، یا اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بہرحال چاہے سونا چاندی استعمال میں ہو، چاہے استعمال میں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کرنسی، جو نقدی ہے انسان کے پاس، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اب کرنسی کے اندر بہت ساری صورتیں آتی ہیں، اپنے ملک کی کرنسی ہے، چاہے غیر ملکی کرنسی ہے، چاہے اس کے پاس ریال ہیں، ڈالر ہیں، جو بھی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح انسان نے کچھ جمع انویسٹ کی ہوئی ہے، کاروبار کیا ہوا ہے، جو رقم اس نے جمع کروائی ہوئی ہے اس سے اس کو اگر پروفٹ آ رہا ہے تو یہ بھی اس کا نصاب کے اندر مال شامل ہوگا۔ اسی طرح انسان نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو جتنی قسطیں کمیٹی کی جا چکی، جتنی قسطیں جمع ہو چکی ہیں، وہ بھی اپنے نصاب کے اندر وہ شامل کرے گا۔ اسی طرح ایسا مال جو اس نے حج کے لیے جمع کیا ہوا ہے، اس نے رقم جمع کی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے کہ میں اس سے حج کروں گا، لیکن ابھی وہ حج نہیں کر رہا یا اس کا نام نہیں آیا، تو اس مال کو بھی اپنے نصاب کے اندر شامل کرے گا۔ اب یہ نصاب بار بار لفظ بولا جا رہا ہے، یہ کتنا بنتا ہے؟ سونے کا اعتبار کیا جائے تو 7.5 تولے سونا، اگر چاندی کا اعتبار کیا جائے تو 52.5 تولے چاندی، اگر رقم کا اعتبار کیا جائے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ تو علماء نے لکھا ہے جو چاندی کا نصاب ہے اس کا چونکہ ریٹ بھی کم ہے سونے کی بنسبت، تو اسی کا ہی حساب لگایا جائے گا۔ تو آج کے حساب سے تقریباً 1,35,179 روپے، یعنی 1,35,000 اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب 1,35,000 یا تو اس کے پاس کرنسی ہے، یا اتنی ہی مالیت کہ اس کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے، یا اتنی ہی مالیت کا سونا پڑا ہوا ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ بس اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس تو صرف 50,000 روپیہ ہے، چونکہ 1,35,000 نصاب ہے، صرف 50,000 ہے تو اب مجھ پہ زکوٰۃ نہیں۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اگر ان کو وہ جمع کرے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، تو اب آدھا تولہ سونا جو ہے اس کی مالیت کتنی بنے گی؟ تقریباً 1,00,000 روپیہ بن جائے گی، اور ساتھ میں اس کے پاس 50,000 کرنسی بھی ہے، تو گویا کہ یہ 1,50,000 روپیہ ہو گیا۔ نصاب کتنا تھا؟ 1,35,000 روپیہ لگ بھگ۔ تو اب یہ چونکہ صاحب نصاب ہو چکا ہے
آدھا تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے تو ساتھ میں 50,000 روپیہ ملایا جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری سیلری 1,00,000 روپیہ ہے، میں ساری کے ساری استعمال کر لیتا ہوں، میں اس میں کچھ بھی جمع نہیں کرتا، سیونگ نہیں کرتا، اور میرے پاس صرف 2 تولے سونا ہے۔ اب تو اگر واقعی ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے تو چونکہ 7.5 تولے ہوتا صرف سونا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہونی تھی۔ جب 2 تولے سونا ہوا اور ساتھ میں اس کے پاس اگر 10 روپے بھی ہوئے پورا سال، ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے تو وہ سارے کا سارا کھا جاتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں بچتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، یا گھر میں کہیں نہ کہیں کونے میں 1 روپیہ یا 5 روپے یا 10 روپے کا سکہ پڑا ہوتا ہے۔ تو اگر اس مال کو ہم اس سونے کے ساتھ ایڈ کریں گے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ 2 تولہ سونا، اس کی قیمت تقریباً 4,00,000 روپے بنتی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم 1 روپیہ بھی شامل کر لیں گے تو گویا کہ وہ 1,35,000 سے زیادہ بن گیا مالیت، تو گویا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں 7.5 تولے سونا ہوگا تو ہی زکوٰۃ ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف اس کے پاس 6 تولے سونا ہے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس بات پر قسم بھی کھا سکتا ہو کہ ہاں واقعتاً میرے پاس صرف 6 تولے سونا ہے، کوئی روپیہ نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی مال تجارت نہیں ہے، اب ہم اس کو کہیں گے بھائی ہاں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف 6 تولے سونا ہے، 7.5 تولے ہوگا تو ہی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جب ہم مال کو ساتھ دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، تو وہ چاہے 1 روپیہ بھی اس کے ساتھ ملائیں تو گویا کہ وہ نصاب سے بات اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جتنا بھی مال ہمارے پاس ہو اس کو ہم جمع کریں، پھر اس کی ہم زکوٰۃ نکالا کریں۔ اب اس کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ یاد رکھیں جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، پہلا دن جو صاحب نصاب ہونے کا ہے، اس کے بعد آپ نے پورا سال جب گزار لینا ہے تو اسی عین دن آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی بس رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا بینک جو ہے وہ یکم رمضان کو ہی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی معلومات حاصل ہی نہیں کی کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس میں نیت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو زکوٰۃ بینک سے کٹ گئی وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ بینک کا معاملہ ہے یا آپ کا معاملہ ہے، شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں اس مال کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا یا بینک کا معاملہ ہے، شریعت اس کو زکوٰۃ شمار نہیں کرتی، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی مال ہو سکتا ہے لیکن آپ کو الگ سے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا۔ تو اب اس کا اعتبار قمری مہینے کے حساب سے ہونا چاہیے، اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 15 شعبان کو صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا، 1,35,000 کے لگ بھگ اس کے پاس رقم آ گئی 15 شعبان کو۔ اب جیسے ہی اگلا سال آئے گا 15 شعبان تو اب وہ دیکھے گا میرے پاس کتنا مال ہے، اپنے پیسوں کو بھی دیکھے گا، سونا چاندی اور مال تجارت۔ مال تجارت کی بھی وضاحت کر دوں، مال تجارت وہ اشیاء ہوتی ہیں جو انسان نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہوتی ہیں، جیسے کسی نے 5-7 پلاٹ خرید لیے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں ان کو بیچوں گا، کاروبار کروں گا۔ اسی طرح انسان نے جنرل سٹور بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جتنا بھی مال رکھا ہوا ہے وہ سارا مال تجارت ہے، وہ لایا ہی اس نیت سے ہے کہ اس نے وہ سارا مال بیچنا ہے۔ اسی طرح کسی نے میڈیکل سٹور بنایا ہوا ہے، وہ بھی جتنی میڈیسن لایا ہے، جتنی دوائیاں لایا ہے، وہ ساری کے سارے مال تجارت کے اندر شامل ہوں گی۔ اسی طرح کوئی قسطوں کا کاروبار کر رہا ہے، وہ بہت ساری مشینری خرید لاتا ہے، بہت ساری اشیاء خرید لاتا ہے، اور اس کی نیت یہی ہے کہ میں نے ان کو بیچنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مال تجارت میں آ گئیں، تو مال تجارت کو بھی ہم اپنے نصاب کے اندر شامل کریں گے، اور اس کا اعتبار اسلامی سال کے اعتبار سے ہوگا۔ جب 15 شعبان کو اس نے دیکھا کہ میں صاحب نصاب ہوں، یا میں مال تجارت کر رہا ہوں، یا میرے پاس رقم ہے، یا میرے پاس سونا ہے، اب اگلے سال جیسے ہی 15 شعبان آئے گی اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا، ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر وہ ایک دن بھی تاخیر کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار 15 شعبان کو مجھ پر زکوٰۃ تو فرض ہو گئی، آگے چونکہ 15 دن بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، اگر میں ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا، یہ الگ بات ہے، ثواب اس کو ہوگا ماہ رمضان میں خرچ کرنے کا،
لیکن جو وہ 15 دن اوپر کر چکا، جو گزار چکا، اس کے حوالے سے وہ گناہگار ہوگا۔ 15 شعبان کو ہی اپنا مال زکوٰۃ الگ کر لے، اگرچہ وہ نہ دے سکے اس دن کسی کو، شریف فقیر تک نہ پہنچا سکے، کم از کم اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری زکوٰۃ 10,000 بنی ہے، 20,000 بنی ہے، 15 شعبان کو وہ اپنا حساب کتاب کر کے اپنا مال زکوٰۃ الگ کر لے گا اور اس کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اب وہ ماہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ماہ رمضان کی برکات حاصل کروں، رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کیا کروں، تو وہ پھر اپنا حساب کتاب ہر ماہ رمضان میں ہی رکھے، وہ پھر ایڈوانس اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ جیسے ابھی 15 شعبان کو آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کر لی، آپ فری ہو گئے کہ میری 10,000 زکوٰۃ بنی تھی، 15 شعبان کو آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں رمضان کی بھی برکات حاصل کروں، تو آپ ماہ رمضان میں اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں ہر سال 10 رمضان کو زکوٰۃ دوں گا، تو آپ اسی 10 رمضان کو 10,000 روپیہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب آگے جو 15 شعبان آئے گی، پورا سال گزرنے کے بعد، تب آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کو ایڈوانس ادا کر دیا ہے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی پورا سال اپنی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، لیکن یاد رکھیں سال گزرنے کے بعد نہیں بلکہ ایڈوانس۔ جیسے ہی وہ 15 شعبان کو صاحب نصاب ہوا یا یکم رمضان کو صاحب نصاب ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ تقریباً 10,000 بننی ہے، تو وہ ہر مہینے 1,000 روپیہ زکوٰۃ نکالتا رہے۔ اس کی بھی ہماری شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ اشیاء جو ہماری ضروریات کے اندر آتی ہیں وہ زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں ہیں۔ ہمارا رہنے کا جو مکان ہے، چاہے وہ 1 ارب روپے کا ہی کیوں نہ ہو، ذاتی مکان ہے، رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کروڑوں روپے کی اگر گاڑی ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اپنا ذاتی موبائل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مین 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، سونا چاندی اور کرنسی کی بہت ساری صورتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، چاہے کمیٹی ڈالی ہے، بعض لوگوں نے انشورنس بھی کروائی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ بیمہ پالیسی کروا لیتے ہیں، پیسے جمع کروا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مال آپ کا ہی ہے، آپ نے جمع کروایا ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، ایسا کروانا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے رقم اپنی جمع کروائی ہوئی ہے تو اس کو وہ اپنے نصاب کے اندر شامل کرے گا۔ اسی طرح مال تجارت اگر کسی کا ہے تو اس کا بھی شمار کرے گا۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جب بندہ شریعت مطہرہ کے سارے احکام سیکھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا فرض ادا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا تو وہی مال اس کے لیے وبال جان بن رہا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے وہ اس کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ مسائل سیکھ کر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق